الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 123، 124 اور 125 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہم سے مخاطب ہے، اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حکم فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو کفار میں سے یلونکم تمہارے آس پاس رہتے ہیں۔ اب یلونکم کا عام طور پہ مفسرین مترجمین نے ترجمہ یہی کیا ہے، تمہارے قریب کے آس پاس کے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ لفظ ولی کے ساتھ جوڑا ہے کہ تمہارے قریب رہنے والے، ان کے ساتھ تم جنگ کرو۔ اب یلونکم کا لفظ جو ہے تھوڑا سا انٹیک لفظ ہے، عام لفظ نہیں ہے، قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا تعلق ولی سے شاید نہیں بنتا، کچھ اور بھی الفاظ میں قرآن میں اس قسم کے استعمال ہوئے ہیں، ایلا قسم کے الفاظ ہیں، اس کا تعلق اس سے بھی بن سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک باہر اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں ٹارچر کرتے ہیں، تمہارے کام کے اندر ہنڈرنسز پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر بظاہر اس کا معنی سیدھے سیدھے جو کیا گیا کہ جو تمہارے آس پاس کے کفار ہیں ان کے ساتھ تم جنگ کرو، تو اس کا بظاہر سیدھا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ کا ہمسایہ سب سے قریب ترین تو وہ ہے نا، آپ کے ہمسایہ اگر وہ کافر تو ہمارا کام ہے اس کے ساتھ ہم جنگ کریں۔ اور آگے کیا آ رہا ہے کہ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تو چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کریں، یعنی کہ ہمیں اپنے، اگر ہمارا ہمسایہ کوئی کافر ہے، اگر غیر مسلم ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ قتال کرنا چاہیے، اس کا جو ہے ہمیں سکون برباد کر دینا چاہیے۔ بظاہر کا یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بات کچھ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے یلونکم کے معنی اصل میرے نزدیک ہونا چاہیے کہ وہ کفار جو تمہارے کام میں انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی کرتے ہیں، تمہیں امن سے نہیں رہنے دیتے، ان کے ساتھ تم لڑو۔ ہر کافر کے ساتھ نہیں، کہ کافر امن سے رہنا چاہتا ہے تو ہم زبردستی نہیں اسلام قبول کروا سکتے، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک نظام کے اندر جو دخل اندازی کرے گا کہ اسلام کا نظام نہ نافذ ہونے دے، اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کرے، اس کے ساتھ جنگ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نظام اللہ کا نافذ ہونا چاہیے ضرور۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اپنے رسول کو اس نے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے پر غالب ہو۔ تو نظام جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے، ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، یہ چیز دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ اس امن کے راستے میں جو بھی کافر رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ قتال کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور ان کو چاہیے کہ تمہارے اندر سے وہ سختی محسوس کرے، تم ان کے ساتھ نرم گوشہ نہ رکھو، جو اللہ کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دے رہے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تمہارا تقوی یعنی کہ سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو احساس ہے تقوی وہ تمہارے اندر مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور چیز، کوئی رشتہ داری آ جائے، کوئی ہمسایگی آ جائے، یا کوئی اور کسی کے رو دبدبے سے تم دب جاؤ، اللہ کا ڈر نکل کے اس کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ساتھ پھر ورنہ نکل جائے گا، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہی ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ نئی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کہ کون ہے جس کا ایمان جو ہے اس کے ذریعے بڑھ گیا، اس واقعے نے، اس صورت نے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ کیونکہ یہ چیز پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اور اپنے عمل میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ منافقین کا پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صورت نازل ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی کس کا ایمان بڑھ گیا اس سے، ان کے کسی قسم کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اس کا خود جواب دے رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ماننے والے ہیں، بات کو ایمان لانے والے ہیں، فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان میں واقعی اضافہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں مزید اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن مل گئی اور ہمیں ایک راستہ مل گیا چلنے کے لیے، اور ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر گائیڈ کیا، ایک دفعہ ہم بھٹک رہے تھے، ہم سمجھ نہیں آتی آپ ہم کیا کریں، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں تو اس سے مزید خوش ہوتے ہیں، ان کو ایک اور رہنمائی ملتی ہے، ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ منافقین ہی ہوتے ہیں جو اندر سے کفر کو دل میں بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اضافہ نہیں ہوتا، جو بات کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گائیڈ لائن لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔
ہمیں کہ ام الذین فی قلوبہم مرض، ایسے لوگ جن کے دلوں میں پہلے مرض ہے، یعنی کہ وہ حق قبول کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں ہے، ان کو دلوں میں بیماری روگ لگا ہوا ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی گندگی میں مزید گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت پہلے سے ٹیڑھا ہے وہ اس سے مزید ٹیڑھا پن اس سے حاصل کرتا ہے، ان کے اندر پہلے گندگی بھری ہوئی ہے، وہ اس سے مزید اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے اندر جو ہے وہ گند کو بھر رکھا ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، پہلے سے اس نے اتنے حق کو ٹھکرا چکا ہوتا ہے کہ مزید حق بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو ہے رجس، اس کی گندگی ناپاکی میں ہی مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی واضح۔ وہ ماتوا وہم کافرون، اور مر جاتے ہیں اس شرط کے وہ کفر میں ہی ہوتے ہیں، جب ظاہر پہ انہوں نے ایمان قبول کر رکھا ہوتا ہے، اندر سے ان کے اندر کفر ہی بھرا ہوتا ہے، اسی کفر پہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، کیونکہ انہوں نے ان احکامات کو، ان محکمات کو ٹھکرایا ہوا ہوتا ہے، آلریڈی اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اپنے اندر نے وہ گند بھر رکھا ہوتا ہے پہلے سے خود سے، تو وہ گند میں ہی اب مزید اضافہ کر پاتے ہیں، وہ ایمان کو نہیں قبول کرتے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھنے لائق وہ یہ ہے، پہلے جو بات اللہ تعالیٰ نے حکم دی کہ ان کافروں سے ضرور ہم نے جنگ کرنی ہے، جو کہ اب یہاں سے ہم قریب سے معنی لے لیں تو قریب کا معنی تو کچھ اور ہی نکلتا ہے، میرے نزدیک یہاں پہ اس کے معنی وہی کافر ہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہو، ہر کافر نہیں، جو امن پسند کافر ہو اس کو ظاہر ہے کہ امن ہی دیا جائے گا، اس کے ساتھ خام خواہ میں جنگ نہیں کری جائے گی، کہ کوئی ہمسایہ ہے وہ ہے غیر مسلم ہے تو ہمیں یہ کوئی نہیں حکم اللہ تعالیٰ دے رہے کہ ہم اس کا سکون برباد کرنے کے قتال شروع کر دیں، اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیں، نہیں، یہ سختی انہیں کے ساتھ یقیناً ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، جو ظلم کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے، ان کے ساتھ ظاہر ہے قتال کرنا ہے، ظلم اللہ تعالیٰ کو، فتنہ فساد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آتی ہیں تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو گائیڈ لائن ملتی ہے، لیکن جنہوں نے پہلے اپنے دل میں گند بھر رکھا ہوتا ہے ان کے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ اسی حالت میں جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ آپس میں وہ ٹشکریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بناتے ہیں کہ بتاؤ جی کس کا علم میں اضافہ ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ ایمان والے ہیں ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو خود ہی گندے ہیں پہلے سے ان کے گند میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکامات اللہ کے ہم پر واضح ہوں ہمیں ان پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ صحیح جو ہے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ اس کو لاگو کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے، اور خالص ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔